بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شان رمضان نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم، آپ کیسے مزاج ہے جنید بھائی؟ یہ میں آج صرف حیران ہو رہا تھا کہ نواں روزہ، یعنی کہ ہم کس تیزی سے پہلے عشرے کے، یعنی کہ رحمتوں کے عشرے کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل بالکل. اور کل کا دن جناب ختیجہ سے منسوب، اور پھر ہم اگلے عشرے میں اس کے بعد داخل ہو جائیں گے. تو میری خواہش یہ تھی اس سیگمنٹ میں ہم ایک تو عشرۃ کاملہ کرتے ہیں اور آپ سے حمدیہ نعت سنتے ہیں. آج چونکہ ایک تو رمضان المبارک، پھر پہلے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے جو کہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اور پھر آج روزہ جمعہ بھی جو کہ ویسے بھی تمام دنوں کا سردار جسے کہا جاتا ہے، تو روزہ دعا بھی ہے. تو اگر ہم دعا کے کچھ جملوں سے، اور بلکہ میں نے ابھی آپ جب دکھا رہے تھے تو یہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، تو بلکہ جب آپ پڑھیں تو میری خواہش ہے کہ سننے والے یہاں پر بھی اور گھر پر بھی دل سے آمین کہیں، پڑھیں. جزاک اللہ. یہ کچھ جملے دعا کے اور اس کے بعد جنید بھائی سے ہم حمدیہ نعت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے کمیل کے کچھ جملے ہیں. یہ بار الہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیری اس قوت کے واسطے سے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگیں بنایا ہوا ہے، اور جس کے سامنے ہر چیز سرنگوں ہے اور ہر چیز جس کی مطیع و منقطع ہے. میں سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کے واسطے سے جس کے سبب تو ہر چیز پر غالب ہے، تیری اس عزت کے واسطے سے جس کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، تیری اس عظمت کے واسطے سے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا ہے، تیرے اس اقتدار کے واسطے سے جسے ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے، تیری ذات کے واسطے سے جو ہر شے کی فنا کے بعد بھی باقی رہے گی، تیرے ان اسماء حسنہ کے واسطے سے جن کی تجلی ہر شے میں موجود ہے، تیرے اس علم کے واسطے سے جو ہر شے پر محیط ہے، اور تیرے نور وجود کے واسطے سے جس کی وجہ سے ہر شے روشن ہے. سبحان اللہ. اے نور حقیقی، اے پاک و پاکیزہ، اے ہر اول سے اول، اے ہر آخر سے آخر، خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو دامن عصمت کو تار تار کر دیتے ہیں. واہ. خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو نزول عذاب کا باعث بنتے ہیں. خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں. خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں جن کے سبب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جن کا میں نے ارتکاب کیا، اور میری ان تمام خطاؤں سے درگزر کر جنہیں میں بھولے سے بجا لایا ہوں. بار الہ، میں تیری یادوں کے سہارے ہی تیرا تقرب چاہتا ہوں، اور اس وسیلے سے تیری شفاعت کا امیدوار ہوں، اور تیرے جود و کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنا قرب عطا کر. واہ. یہ دعا کے کچھ بڑے شاندار جملے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ جب تک آپ نے یہ دعا مانگی نہیں تھی وسیم، دل کی کیفیت کچھ اور تھی. واہ. اب آپ نے یہ دعا مانگ لی ہے تو اب دل کی کیفیت کچھ اور ہے. اب کچھ کیفیت اور ہے، آنے سے پہلے کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہے. ایسی دل کرتا ہے کچھ تھوڑے سے الفاظ اسی عطا ہو دعا کے سلسلے میں عرض کروں کہ ضرور دعا جو ہے اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. واہ. ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور جب آدمی کا کسی سے تقرب حاصل ہو جائے تو آدمی کی اس سے امیدیں بڑھ جاتی ہیں. یقینا ایسا ہی ہے نا. بالکل. میں آپ کو جانتا ہوں، کوئی مجھے کہے کہ مجھے وسیم بھائی سے جنید بھائی کام ہے، میرا یہ کام کروا دیں. اب میں رمضان میں جتنی آپ سے دوستی ہو گئی، اس سے پہلے اگر کوئی مجھے یہ کہتا تو میں کہتا اچھا یار میں تو ان کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں جانتا، میں اب دیکھتا ہوں بھائی ایئر وائی میں ٹرائی کرتا ہوں کسی کو، ٹھیک ہے نا. صحیح. لیکن اب آپ سے ہو گئی دوستی، ایک واسطہ پڑ گیا. مجھے کوئی کہے گا یار وسیم بھائی سے یار میرا یہ کام کر، بھائی کیا کام ہے؟ اچھا یار آپ اس کو ڈن سمجھیں، میں کہہ دوں گا ہو جائے، ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. یہ کس بنیاد پہ کہا میں نے؟ آپ تعلق، قربت، تعلق. اب یہ جو آپ دعا فرما رہے ہیں یہ یا تو اللہ کے نبی کی ہوگی یا اللہ کے نبی کے کسی صحابی کی ہوگی.
یہ کسی علاوہ روایت ہے کہ حضرت علی نے جناب کمیل جو ایک صحابی تھے ان کو یہ ارشاد فرمائی تھی دعائے کمیل. اچھا اب یہ دیکھو نا، اب یہ دیکھو، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا ہے. یہ حضرات اللہ سے لینا جانتے تھے، ٹھیک ہے نا. ان کو پتا تھا کہ اللہ کو کون سی پیاری پیاری باتیں اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہر چیز بنوا لیتے تھے. اللہ کے سامنے ایسے جیسے مرضی رب خرید لیتے تھے. جیسے دیکھو نا، ماں کے سے بچہ لپٹ جائے اور ماں کو میں سے سمجھانے کو کہہ رہا ہوں دینا مجھے چاہیے، دے، اب ماں نے نہیں دینا ہے، ری 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 کر کے وہ ماں سے کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. واہ تو یہ ماں سے بھی جو 70 گنا زیادہ رب پیار کرتا ہے جب بندہ اس کے سامنے ری ری کرتا ہے، اللہ پلیز آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں یا اللہ، یا اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، یا اللہ آپ ایسے ہیں. جیسے وہ دیکھو دعائیں، یا اللہ تیرا اقتدار، تیری سلطنت، تیری بالادستی، تیری بالادستی، تیری قدرت، یا اللہ واہ، یا اللہ ایسے ہیں آپ، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں اچھا بھائی بولو بھائی کیا چاہیے. واہ کیا چاہیے. فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. پھر اس کو دیکھو یہ کیسے، یہ کیا کر رہا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے، اس کو میرا یوں تو اس کو میرا پتہ نہیں، لیکن دیکھو مجھے رب جانتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اسی وجہ سے صحابہ کرام اللہ سے سب کچھ کروا لیتے تھے. یہ رمضان کا مہینہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے وہ تعلق بنوا لیں کہ پھر جب ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ پاک کو ہماری دعا نہ مانتے ہوئے حیا آئے. اچھا میں ایک آخری بات یہ کہوں کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، یاد رکھیے گا کہ ہم میں سے کوئی اللہ کا کوئی بندہ اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ نہ دے، کیونکہ ہماری ہر ضرورت اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے جوڑی ہوئی. بے شک. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عشرۃ کاملہ کی جانب جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حمد کے کچھ تھوڑے سے اشعار بس میں یہ پڑھ دیتا ہوں پلیز. اور میری اپنے پروڈیوسر سے گزارش ہے کہ اگر 5 منٹ رہ جائیں تو میرا خیال ہے ہاں بس ایک آدھ شعر میں آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں. یہ ابھی جب مفتی تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، یہ ابھی میں جب حرم گیا تو میں نے ان سے درخواست کی حضرت کچھ اس حوالے سے کچھ دیں. تو جو حرم گیا ہے وہاں کی جس نے ہواؤں میں سانس لیا ہے وہ میری ان اشعار سے اس پر ضرور اثر ہوگا. یہ اس کے کچھ اشعار ایسے ہیں. حرم کی مقدس ہواؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس ہواؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے، بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں. زبانیں جہاں گنگ ہیں لفظ ششدر تخیل کی ایسی فضاؤں میں گم ہوں. میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں. کبھی سنگ اسود کی کرنوں سے حیراں، کبھی ملتزم کی دعاؤں میں گم ہوں. مقفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے، مقفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں. ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے
شان رمضان نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ نواں روزہ جمعۃ المبارک بیان القرآن ہے ہمارا سیگمنٹ. کل ایک بادشاہ کا تذکرہ ہوا تھا, آج ایک نبی کا تذکرہ ہے. میری آڈینس بیٹھی ہے, بھئی یہ بتائیں قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر کیا ہے؟ بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر کیا ہے, میری قوم بھی وہی, میری امت بھی وہی سب کچھ کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا. ہاں 28 باروں میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اور یہ ایک 2-3 دن تک ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے. ان کی زندگی کی مختصر سی کہانی جو ہے وہ میں اپنے دوستوں کے سامنے اس واقعے کو عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس وقت ہوئی, اس وقت فرعون جو تھا اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, اس کی ایک انتہا تھی ظلم کی. تو اس کے کاہنوں نے, جب اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اس مشکل سے نکالنا ہے, تو اس کے کاہنوں نے, فرعون کے کاہنوں نے اس کو بتایا کہ ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو الٹ دے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے, اور یہ کاہنوں سے مراد ذرا وضاحت کر دیں کہ کاہنوں سے مراد کاہن یہ جو آج کل کے زمانے میں نجومی وغیرہ جو ہیں, تو یہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا, اور یہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا. تو اس نے بنی اسرائیل کے جو بچے جو پیدا ہوتے تھے, نرینہ بچے جو پیدا ہوتے تھے, ان کو ذبح کرنا شروع کیا. اور یہ ذبح کیے جاتے تھے ماں کی گود میں. ماں گود میں پکڑتی تھی. ایسا حال بھی آیا ہے قوموں پر, ماں ایسے گود میں پکڑتی تھی اور سپاہی ماں کی گود میں بچے کو ذبح کرتا تھا. یعنی فرعون کی کئی بدبختیوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ شیر خانوں کا ٹارگٹ کلر تھا. کہہ سکتے ہیں نا, شیر خانوں کا ٹارگٹ کلر ہوا نا, کہہ تو سکتے ہیں واقعی. اور تقریباً 70,000 بچے مارے اس نے, 1-2 نہیں, 70,000 بچے مارے اس نے. ٹھیک ہے نا, یہ حال آیا اس قوم کے اوپر. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی, ماں نے چھپا کے رکھا. ظاہر سی بات ہے گھر میں رکھ نہیں سکتے, تو بچے کی آواز آ جائے, بچے کے رونے کی آواز آ جائے. تو جیسے ہی پیدا ہوئے ان کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور نیل کے اندر بہا دیا. اب جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی, وہ دیکھتی گئیں کہ یہ جو ہے صندوقچہ چھوٹا سا, یہ کہاں جا رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی حکمت کہ وہ فرعون کی جو محل تھا اس کی سیڑھیوں کے پاس آ کے رکا. حضرت آسیہ علیہ السلام اپنی کچھ کنیزوں کے ساتھ وہاں بیٹھی تھیں. انہوں نے دیکھا ان کے ہاں بچہ ہوا نہیں تھا. انہوں نے جو اٹھایا, اب نبی پیدا ہوا ہے تو وہ نبی کیسا ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ویسے بھی آتا ہے کہ کوئی آنکھ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو زیادہ دیر تک دیکھ یوں نہیں سکتی تھی کہ آپ بہت جلالی نبی تھے. اچھا. اور انتہائی اللہ نے خوبصورت بنایا تھا اور جلال اور وقار دیا تھا موسیٰ علیہ السلام. تو وہ بچہ دیکھنے میں کیسا ہوگا. جیسے ہی آسیہ علیہ السلام کی ان پر نظر پڑی, وہ ایک دم فریفتہ ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا. اب دیکھو نا, ایسے سمندر سے کوئی چیز دریا سے چلتی بھی آ جائے. تو وہ انہوں نے کہا, اب جب فرعون نے سینیریو یہ بنا کہ فرعون کی بیوی وہ موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کے گھر لے آئے, فرعون کے محل لے آئے. دیکھو وہ فرعون جو چن کر بچوں کو اس لیے مار رہا ہے کہ کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے. اور آگے بات یوں ہوئی وسیم بھائی کہ جب دائیوں کو بلایا, دائیوں میں سے کسی کا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ بھئی کہ بادشاہ کا بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی آسیہ علیہ السلام کے پاس کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ پیے گا. تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کہ ہم نے تیری تسکین کے لیے, پھر موسیٰ وہ اپنی ماں کو پکڑ کے لے کر گئی, موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا. اور فرعون نے جب اس بچے کو دیکھا, فرعون اس بچے کو دیکھ کر کہا کرتا تھا یہی میری سلطنت الٹے گا, لیکن اللہ کی حکمت کہ وہ کچھ کر نہیں سکا موسیٰ علیہ السلام کا. ہاں, پھر چیک کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, فرعون نے ایک جگہ پر نا ایک چھوٹا سا انگارہ رکھا, دیکھتا ہوں یہ بچہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا. بچے روشنی کی طرف جاتے ہیں نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انگارے کو اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا. اس لیے ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکنت رہی. اچھا. تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو پالا ماشاءاللہ سے, اس محل میں ان کو تربیت ملی, اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے. بس ایک دل میں بنی اسرائیل کے لیے محبت رکھتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی کو کوئی فرعون کی قوم کا کوئی آدمی اس کو تنگ کر رہا تھا. وہ آدمی چیخا, موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو وہ آدمی مر گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام مدین چھوڑ کر چلے گئے اس بنیاد پر کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ مجھے پیچھے سے پکڑ لیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آج میں یہاں تک سناؤں گا.
پھر ہم اس کو کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اچھا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے 2-3 باتیں. پہلے تو یہ بتائیے نا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ہر کسی کی اپنی ایک خصوصیات، اور ظاہر ہے تمام تر خصوصیات، تمام کمالات جو ہے وہ بدرجہ اتم آ کے ضم ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آ کے. لیکن انبیاء میں سے بھی تو ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت تھی. پھر کیا وجہ بنی کہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں اتنی فراوانی سے ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں 28 پاروں میں ان کا تذکرہ؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اور میری امت ایک دوسرے سے مماثلت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مشورے بھی دیے کہ نمازیں کم کریں. میری امت تو 3 نہیں پڑھ سکی، یہ 50 کہاں پڑھیں گے، 50 کے 25 ہر دفعہ 10 کم ہوتے پھر 5 رہ گئی. تو اس قوم سے ہماری مماثلت ہے. جیسے وہ بھی فرقوں میں بٹے، ہم بھی فرقوں میں بٹیں گے. ان کے بارے میں بھی آیا کہ وہ 72-73 فرقوں میں بٹے، ہمارے بارے میں بھی آئے گا کہ ہم بھی 72-73 فرقوں میں بٹیں گے. تو وہ اتنی مماثلت کھاتی ہے ہماری کہانی. دیکھو اس امت پر بھی ظلم ہوا، پھر اللہ نے ان کو ظلم سے نجات دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی ظلم ہوا، صحابہ پر ظلم ہوا، پھر اللہ نے اس کو نجات دلائی. اور آگے تک آپ دیکھتے جائیں گے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اور بالکل آخری بات اس میں یعنی کہ یہ بھی ایک بات پوشیدہ ہے نا کہ عام طور پر ہم محاورتاً جو بات کہتے ہیں، یہ تو کوئی محاورہ یا کہانی نہیں بلکہ قرآن کا واقعہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مسئلہ ہے تو، اور ظاہر ہمارا عقیدہ تو ہے کہ خداوند تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دعا میں بھی اس کا تذکرہ ہوا، تو اللہ کی مصلحت ہو تو نبی جو ہے وہ فرعون کے گھر میں ہی پرورش پا لیتا ہے. ہاں یہ اسی کو لا الہ الا اللہ اسی کو تو کہتے ہیں. یہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت ذلت کے نقشوں میں عزت دیں گے. واہ واہ. اور عزت کے نقشوں میں ذلت دیں گے. آپ دیکھو کوئی بادشاہ ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، ایسی اس کو لان تان ہوتی ہے اور کس طرح وہ کرسی سے اٹھایا جاتا ہے. آپ لیبیا کا قصہ دیکھ لیجئے نا، آپ لیبیا کا حال دیکھ لو کیا ہوا. ٹھیک ہے نا، کرنل قذافی کا، اس کی اولاد کا دیکھو نا. اور ایسے کتنے اور قصے پہلے ہوتے آئے ہیں اور آج بھی عبرت کا وہ ہے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لو کہ ایک ایسی قوم میں پیدا ہو رہے ہیں جو قوم ذلیل کی جا رہی ہے، جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو فرعون کے گھر میں پالا. واہ جزاک اللہ. بیان القرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. کل ہم یہیں سے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. ابھی شان رمضان میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ہمارے جو معزز جج حضرات ہیں، ملک کے مشہور اور معروف نعت خواں، وہ بھی اس دوران یہاں موجود رہے اور یہ سنتے رہے کیمرے کے پیچھے. جب ہم ایک وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو صدیق اسماعیل صاحب، فصیح الدین سہروردی صاحب، جناب عبدالرؤف روفی صاحب، وہ سب یہاں پر موجود ہوں گے. اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا چاہت رسول خدا، یعنی کہ نعتیہ مقابلہ چاہت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.